ابن انشا فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب سا اتفاق ہے۔ نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون مجھے ملتا ہے۔ سب سے ٹھوس دلیل اب تک لاٹھی ہی ثابت ہوئی ہے، بھینسوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور شاندار ماضی ہے۔ جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اس طریقے کو بہت استعمال کرتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ ایک رات یکایک شخص مذکورہ نے دیکھا کہ وہ اس سے لپٹ گئی ہے۔ معلوم ہوا گھر میں چور گھس آیا ہے۔ اس نے چور سے کہا، بھائی اب جو جی چاہے سمیٹ لو اور لے جاؤ۔ پرانے زمانے کے لوگ عاشقانہ خط و کتابت کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے تھے۔ اس میں بڑی مصلحتیں تھیں۔ بعد میں آدمیوں کو قاصد بنا کر بھیجنے کا رواج ہوا تو بعض اوقات بنا یہ نتیجہ نکلا کہ مکتوب علیہ یعنی محبوب قاصد سے شادی کر کے بقیہ عمر ہنسی خوشی بسر کر دیتا۔ بھینس بھی دودھ دیتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہوتا، باقی دودھ گوالا دیتا ہے اور دونوں کے باہمی تعاون سے ہم شیریوں کا کام چلتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جس نکتے پر متفق ہیں وہ ہے عوام، یعنی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے عوام کا بھلا ہو اور زندگی قدرے سہل ہو جائے۔ گدھے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک 4 پاؤں والے اور ایک 2 پاؤں والے۔ سنگ ان میں سے کسی کے سر پر نہیں ہوتے۔ آج کل 4 پاؤں والے گدھوں کی نسل گھٹ رہی ہے اور 2 پاؤں والوں کی بڑھ رہی ہے۔ کوئی شخص حکومت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ زبردستی اٹھتے ہیں، یہ بھی کشش نقل کے باعث ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نیوٹن کے بجائے ہم باغ میں بیٹھے ہوتے اور سیب ہمارے سامنے گرتا تو کیا کرتے؟ بس اٹھا کر کھا لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ کشش ثقل کا خوراک ہمارے سمجھ میں اب بھی نہ آیا۔ سیب پک گیا تھا، ڈنڈی کمزور ہو گئی تھی، ذرا سی ہوا چلی اور وہ ٹوٹ کے آن گرا۔ نیوٹن کو تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ سیب تو کشش ثقل کے دریافت ہونے سے پہلے بھی گرا کرتے تھے۔ وہ پالتو جانور جو سب سے زیادہ اپنی مادہ کی خدمت اور دیکھ بھال کرتا ہے اسے خاوند کہتے ہیں۔ شادی سے پہلے مرد بولتا ہے، اظہار محبت وغیرہ کرتا ہے، عورت سنتی ہے۔ شادی کے بعد عورت بولتی ہے اور مرد سنتا ہے، بس پھر ایک روز یہ دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ جس کی زندگی میں یہ تینوں مرحلے نہ آئیں اسے مکمل یا کامیاب نہیں سمجھا جاتا۔ بعض طوطوں میں انسان کی بعض خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، مثلاً آنکھیں پھیر لینا، خصوصاً مطلب نکل جانے کے بعد۔ فعل لازم وہ ہے جو کرنا لازم ہو، مثلاً افسر کی خوشامد کرنا، حکومت سے ڈرنا، بیوی سے جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ۔ کتوں اور عاشقوں میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں راتوں کو گھومتے ہیں، اپنا کلام پڑھ کر لوگوں کو جگاتے ہیں اور اینٹ اور پتھر بھی کھاتے ہیں۔ ہاں، ایک کتا لیلا کا بھی تھا۔ لوگ لیلا تک پہنچنے کے لیے اس سے پیار کرتے تھے، اس کی خوشامد کرتے تھے، جس طرح صاحب کے چپراسی کی کرنی پڑتی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔